چال لائیو کے ہر دل عزیز ناظرین آداب، میں اقبال اکرم وارثی اس بار پھر آپ سے روبرو ہوں اپنے چال لائیو کے روبرو پروگرام کے تحت۔ حضرات، اس بار ہمارے ساتھ جو آپ سے روبرو ہونے والی شخصیت ہے وہ عالم ادب کی وہ باوقار شخصیت ہے جس کو ہم احمد وسیع کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کرے بات تو ہر ایک لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر ایک لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اس شعر کے تخلیق کار ہیرا موتی، پران جائے پر وچن نہ جائے، ٹیکسی ڈرائیور، رنگین فلم، ولی اعظم، ہیرا موتی، ہاہاکار، بازار حسن جیسی درجنوں فلموں میں کامیابی کے ساتھ گیت لکھنے والی شخصیت، جنہوں نے اب تک کی اردو ادب کو درجنوں نثر میں نظم میں اپنے مجموعے دیے ہیں۔ مجھے ناز ہے ان کے نام پر، میں اردو ادب کو فخر ہے ان کی شخصیت پر، ان کی موجودگی پر۔ آج آپ سے وہ شخصیت روبرو ہیں، محترم احمد وسیع صاحب۔ چند سوالات جو میں ان سے کرنے جا رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ احمد وسیع صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی ولادت کہاں پہ ہوئی؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اور تمام ناظرین کو آداب، نمستے عرض کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسے حضرات اردو کے لیے اتنا سب کر رہے ہیں، اور یہ چینل یقیناً اردو کی وہ خدمت کرے گا جو یادگار ہوگی۔ بے شک جی۔ تو آپ کا پہلا سوال، میری ولادت یہیں سیتاپور میں ہوئی ہے، اور 8 اکتوبر 1943 کو میری پیدائش ہوئی ہے یہاں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ ادبی شوق آپ کو کب سے شروع ہوا؟ آپ نے اس کا آغاز کیسے کیا؟ وہ ایک کہاوت ہے جی کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھایا؟ بے شک بے شک۔ اچھا، تو اس کی وراثت ملی آپ کو؟ تو میرے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ میرے والد بڑے اچھے مرثیہ گو، ارے واہ واہ واہ۔ ان کے کئی مرثیے چھپ چکے، اچھا، پڑھے جاتے ہیں ابھی نوحے۔ ان کی شاعری کا رنگ جو تھا وہ مذہبی اور کربلائی زیادہ ہے جی۔ اور میرے چچا جی نادم سیتاپوری، والد صاحب کا نام بتائیں گے؟ میرے والد کا نام محمد اطہر تھا، سید محمد اطہر، اور تخلص تھا ظاہر سیتاپوری۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ظاہر سیتاپوری کے نام سے وہ مشہور ہوئے، اور ان کے کئی مرثیے چھپ چکے اور لوگوں میں مقبول ہیں۔ پاکستان میں تو کراچی میں ایک انجمن ہے جو ان کا مرثیہ نوحے کی طرح پڑھتے ہیں۔ ارے واہ، اچھا جی، اچھا، ماشاء اللہ۔ اتنا ان کا وہ مشہور ہے نوحہ کہ دنیا کو ایک رہنما کی تلاش ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کا ویود بھارتی سے تعلق آپ کا اچھا رہا؟ ویود بھارتی کے ذریعے سے آپ تمام عالم میں جانے اور پہچانے گئے جی۔ اس سے آپ کب جڑے، اور کون سا گیت آپ کا جو مقبول ہوا؟ ہم لوگ بچپن میں گنگنایا کرتے تھے، اگر اپنے منہ سے کہیں گے تو بڑا اچھا لگے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے BA اور LLB کیا، حالانکہ میرا LLB کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن والد صاحب کا اصرار، میں تو اردو میں MA کرنے کے لیے فارم لایا تھا، مگر ان کا یہ ہوا اصرار کہ نوکریوں کی دقت ہے اور شاید کوئی پرابلم ہو جائے۔ میرے گھر میں کچھ وکیل حضرات خاندان میں بھی ہوئے ہیں، یہ میر مظفر حسین کا چوراہا جو ہے میرے بزرگوں میں رہے ہیں، ان کے نام سے مشہور ہے، ان کے سڑک ہے ان کے نام سے، اور کوٹھی ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ تو وہ بڑے مشہور وکیل تھے، اپنے زمانے کے انگریزوں کے زمانہ تھا، تو ان کا والد کا یہ ہوا حکم کہنا چاہیے کہ تم جو وکالت کر لو۔ تو میں نے LLB کیا، اور اس کے بعد یہاں ایک وکیل تھے خلیل صاحب، ان دنوں یہ ہوتا تھا کہ کسی کے انڈر میں کام کرو اور رجسٹریشن کرا لو، تو میں کچہری جاتا تھا، مگر وہاں کا ماحول مجھے بڑا یعنی ایک کوفت ہوتی تھی جسے کہتے ہیں، مگر مجھے 6 مہینے کرنے پڑے، اور میرا رجسٹریشن اب بھی ہے یہاں پلیڈر کی حیثیت سے۔ اب پتہ نہیں کینسل ہو گیا، چاہوں تو وکالت پھر سے شروع کروں، لیکن میرا کبھی ادھر رجحان نہیں ہوا، بلکہ میرے سینئر وکیل جو تھے وہ کہتے تھے، اپنے ساتھ عدالت میں لے گئے کہ وہ کرمنل پریکٹیشنر تھے کہ بیان لکھیے، تو بعد میں کہتے تھے ارے بیان کی جگہ آپ نے تو شعر لکھ دیا۔ تو میں نے کہا بھائی خیر وہ کسی طرح، اور ان دنوں آپ سمجھ لیجئے، میں ان کا ذکر ضرور کروں گا کہ مجھے وہ
کچھ بھی نہیں میں کرتا تھا. تو صبح سے کالا کوٹ پہن کے کچہری چلا جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا. تو چلتے وقت وہ منشی جی وکیل صاحب کو کچھ دو, تو 5 روپے. تو اس زمانے میں 5 روپے یہ بہت اہمیت تھی. تو 5 روپے لے کے میں اپنا چلا, رکشا سے بیٹھے. تو یہ میرا لیکن رجحان کبھی وکالت کی طرف نہیں ہوا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے لگا کہ میں اس میں تو چلنے والا نہیں اور مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. تو میرے چچا بمبئی میں تھے. تو انتقال کے بعد, یہ سب والد کے انتقال کے بعد کی بات ہے وکالت وغیرہ, تو میں نے سوچا کہ میں بمبئی چلا جاؤں گا. اور یہاں میں ریڈیو کے لیے لکھنے لگا تھا. لکھنؤ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو بچوں کے پروگرام اور اس میں تو وہاں ایک صاحب ہوئے تھے امرت لال ناگر, ہندی کے بڑے مشہور وہ ہوئے ہیں. ہاں, ان کے بیٹے کمود ناگر وہ ریڈیو پہ تھے. تو انہوں نے ڈرامے کیے تھے میرے. تو میں نے کہا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تم بمبئی جا رہے ہو تو میرے استاد ہیں وہاں, تم ان سے ریڈیو پہ چلے جانا, مل لینا. تو میں نے کہا کوئی خط دے دیا. بولے نہیں, میرا نام کافی ہے, تم جا کے. تو وہاں میں گیا تو مختار احمد ہوا محل کرتے تھے ان دنوں جی. تو میں گیا اور میں نے مختار بھائی سے نام لیا. اب بھائی کہہ رہا ہوں مختار صاحب کہ کمود ناگر. ارے بولے بیٹھو, کیا کرتے ہو یہ وہ. تو کہنے لگے ایک ڈرامہ لکھ کے لاؤ 12 منٹ کا ہو, ہوا محل کے لیے 15 منٹ تک ہو جاتا ہے وہ. تو میں نے لکھ کے لے گیا اور وہ براڈ کاسٹ ہوا. اس کے بعد مجھے پتہ چلا ایک ممتاز بصیر صاحب تھے, خبیر لکھنوی, جو وہاں کے لکھنؤ کے شاعر ہوئے ہیں. مرزا دبیر لکھنوی کے شاگرد تھے خبیر لکھنوی. ان کے صاحبزادے, ان کے بیٹے ممتاز بصیر, انہیں جب پتہ چلا کہ میں لکھنؤ کا ہوں, لکھنؤ سے آیا ہوں, تو انہوں نے بلایا. پھر ان کا ایک دن خط آیا میرے پاس کہ تم فوراً آ کے مجھ سے ملو. میں گیا تو کہنے لگے یہاں ایک جگہ نکلنے والی ہے, تم فوراً اپلائی کر دو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ پروگرام کمپیئر ہوا کرتا ہے جو اناؤنسر کے لیے پروگرام لکھ کے دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اناؤنسر کے جو اپنے پروگرام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور جو پیش کرنے کا اور جو دوسرے پروگرام ہے فرمائشی یہ وہ کمپیئر کرتا ہے. تو ان کا خیر میں گیا اور وہاں انٹرویو ہوا میرا. وہ بہت تفصیل سے میں نے میری اپنی کتاب ہے تحریریں, اس میں میری ایک ساتھی تھی انورادھا شرما, ان کے اس میں انٹرویو کا بھی ذکر میں نے کیا ہے. تو بہرحال آخر میں میرا نام آیا سب سے. میں نے سوچا کچھ ہونا ہے نہیں, میں کوئی بلا نہیں رہا انٹرویو کے لیے. آخر میں سب سے زیادہ تو انٹرویو دے کے چلا آیا. کچھ چند سوالات کیے گئے, ہو گئے. اور وہاں اردو کا ایک اچھا میں نے کیا تھا کہ میری ڈگری بھی LLB کی جو سرٹیفکیٹ وغیرہ تو میں اپنے جتنی چھپنے لگا تھا میں میری نظمیں غزلیں یہاں سے پاکستان تک سب, تو ان کی میں کٹنگس لے گیا تھا. تو وہ اتنے ایک پلندہ تھا. تو دکشت صاحب وہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھے, وہ کہنے لگے کہ کیا ہے یہ. تو اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر جو تھے وہ اردو جانتے تھے, انہوں نے اس میں سے ایک اٹھایا اور پڑھ کے سنا دیا. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے بمبئی تو بہت بڑا شہر ہے, جو یہاں تنخواہ ہے اس میں تم کیسے رہ پاؤ گے. تو مجھے کچھ لگا اشارہ کہ کچھ بات بن گئی ہے. تو میں نے کہا نہیں, میرے چچا ہے یہاں, میں انہیں کیا مقیم ہوں. اور چلے ٹھیک ہے, میں چلا آیا. ایک ہفتہ بھر گزرا, پھر ایک مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا, کوئی خبر ہی نہیں. ایک دن صبح میرے دروازے پہ, چچا کے دروازے پہ آہٹ ہوتی ہے, دستک دیتا ہے کوئی, اور وہ مجھے لیٹر دیتا ہے, اپارٹمنٹ لیٹر. تو اس طرح ووید بھارتی سے میں وابستہ ہو گیا. میں نے جوائن کر لیا دوسرے دن جا کے. اور پروگراموں کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے ہمیشہ ایک کوشش کی ہے کہ فلمی پروگراموں کو بھی عوامی طور پر ادبی بنا کے. ناظرین, میں آپ کو عرض کر دوں کہ احمد عزیز صاحب کی شخصیت, جنہوں نے فلمی دنیا میں بھی بڑی کامیابی کے ساتھ سفر کیا ہے, بہت اچھے گیت دیے ہیں. میں ان سے اب اس وقت میں فلمی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ فلمی سفر آپ کا کیسے آپ کا جاری ہوا, کہاں سے آپ. وہ ہوا یہ کہ جب میں ریڈیو سے وابستہ ہو گیا تو پھر میں اناؤنسر بنا. اناؤنسر بننے کے بعد پھر سینئر اناؤنسر بنا. تو پھر مجھے وہ پروگرام دیے گئے جو انٹرویو کیے جاتے تھے. اچھا. تو اس طرح فلمی شخصیتوں سے میری ملاقات ہونے لگی. اور تو کیا ہوا تھا, وہ میں نے کئی انٹرویو میں ذکر کیا ہے جو میرے پڑھے ہوئے ہیں, کہ یہاں لکھنؤ میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھی, ہم لوگ محمود آباد ہاؤس میں رہتے تھے, ہم لوگ پکچر دیکھنے ساتھ جایا کرتے تھے. نیا دور فلم دیکھی ہم لوگوں نے, تو میرے 3 فیوریٹ تھے اس میں. دلیپ کمار,
دلیپ کمار، ساحل لدھیانوی، جی صاحب صاحب جو پہلی بار تینوں ملے تھے پہلی بار ایک فلم میں. اچھا دلیپ کمار، ساحل لدھیانوی اور او پی نیر. اچھا نوشاد صاحب، مدن موہن، یہ بھی میرے بڑے فیوریٹ میوزک ڈائریکٹر رہے ہیں. لیکن او پی نیر کا رنگ الگ تھا، تو مجھے بہت پسند تھے ان کا میوزک. تو نیا دور میں ان کا میوزک تھا. تو اتفاق سے ہم لوگ جب فلم دیکھ رہے تھے، ہمیں بے تکلف دوست ساتھی تھے، پڑھنے لکھنے والے کوئی ہیں. تو اسکرین پہ نام آیا لیرکس بائی ساحل لدھیانوی، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ ایک دن میرا نام اس پہ آئے گا. اچھا، ارے اچھا اچھا، اسکرین پہ. تو سچ زبان پہ آ ہی جاتا ہے کبھی کبھی. نہیں پتہ نہیں کہ اندر سے کچھ برجستگی جیسے کہتے ہیں نا، وہ ہو گیا. تو ساتھیوں نے، میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو دیکھا لوگوں نے، میں سمجھ گیا آج میری کھنچائی ہونے والی ہے. تو وہی ہوا، جب پلٹ کے آئے تو لوگوں نے کلاس لے لی میری کہ ارے آپ تو اڑنے لگے ہیں، آپ چھپنا اخباروں میں، میگزین میں الگ بات ہے، لیکن فلموں میں. تو میں نے کہا اچھا چلیے ایک چیلنج ہے، میں فلم میں لکھ کے دکھاؤں گا آپ کو. تو کہنے ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ سب میرا وہ نہیں ہوا، تو بمبئی میں چلا گیا تھا، ریڈیو جوائن کر لیا تھا. تو میں نے کہا، تو میں نے ایک دن او پی نیر مجھے بہت کرنے لگے تھے، پسند کرنے لگے تھے میری باتیں، کیونکہ پنجابی آدمی تھے اور اردو کے آدمی تھے، وہ اردو میں کام کرتے تھے. جتنے دیکھیے اس زمانے کے میوزک ڈائریکٹر تھے، سب کو اردو آتی تھی، شاعری کی سمجھ تھی. آج کا زمانہ الگ ہے بالکل. تو آج کل تو شاعروں کو شاعری نہیں آتی، فلمی شاعروں کو ایسے ہیں، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا ہے. وہ میں ذکر کر دوں، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں کہ ایک صاحب جو ایک سرکاری ایک ذمہ دار عہدے پر بھی ہیں، انہوں نے، وہ فلموں کے لیے بھی لکھتے ہیں، انہوں نے درگاہ پہ، مزار کے لیے قوالی لکھی، اور اس کی شروعات ہے کہ مرمت مقدر کی کروا دے مولا. اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ مرمت کس چیز کی ہوتی ہے. میٹیریلسٹک چیزوں کی مرمت ہوتی ہے، دیوار کی ہوتی ہے، چھت کی ہوتی ہے، جوتے کی، چپل کی، سائیکل کی، موٹر کے ٹائر کی ہوتی ہے، اور وہ مقدر کی مرمت کروا رہے ہیں. تو یہ ہے، کہیں سن لیا لفظ استعمال کر لیا، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اور وہ کدھر جائے گا. لفظ وہ کدھر جائے گا، اور آپ مزار پہ مرمت مقدر کے کروا دیں مولا. تو ایسا ہوا. تو اردو، او پی نیر کو شاعری کی بہت سمجھ تھی، اور نوشاد صاحب تھے، مدن موہن، یہ لوگ بڑے اردو والے لوگ تھے سب. تو میں نے ان سے ذکر کر دیا، میں نے کہا میں نیا دور دیکھنے گیا تھا، تو یہ ہوا. تو خیر مسکرا کے چپ ہو گیا. تو میں نے کہا گئی بات، ختم ہو گئی. ایک دن ان کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہا ہو. میں نے کہا کہ لنچ ٹائم تھا. میں نے کہا فری. اچھا، میرا جو وودھ بھارتی کا اسٹوڈیو اور آفس تھے وہ بمبئی میں چرچ گیٹ ہے. چرچ گیٹ کے سامنے ABC روڈ ہے. تو وہ A روڈ پہ رہتے تھے، کھانا کھاتے تھے دن میں. تو میں نے کہا لنچ ٹائم ہے، تو بولے سوری میرے پاس تم فوراً آ جاؤ. میں گیا. تو کہلے میں نے ایک، وہ دیکھیے فلم نہیں کہتے تھے اس زمانے کے لوگ، کہلے میں نے ایک تصویر سائن کی ہے. یعنی زبان کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ اچھا بڑی خوشی کی بات ہے. کہلے میں تم کو ایک گانا ٹرائل کے طور پہ دوں گا، دیکھوں گا تم لکھ پاتے ہو کہ نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے، کیمرہ سانگ ہے، اور اس میں خاص بات یہ رکھنی ہے تم کو کہ جو پہلا لفظ ہو وہ آ ہونا چاہیے، کیونکہ سنگر کا منہ کھلنا چاہیے، اور سیکسی گانا ہے، تھوڑا اس طرح کے الفاظ ہوں. اور انہوں نے ایک ٹیون مجھے، ان کے بہت بڑا پیانو رکھا ہوا تھا اور ہارمونیم بھی، اس پہ گا کے سنائی. تو میں نے کہا یار یہ تو آزمائش کا وقت ہے، امتحان ہے. خیر میں نے کہا کب چاہیے؟ کہنے ہفتہ بھر بھی لگ جائے تو کوئی جلدی نہیں ہے، مگر پہلا گانا یہی ریکارڈ ہوگا تمہارا. ٹھیک ہے. تو صاحب میں 96 مکھڑے لکھ کے لے گیا. 96 رات بھر جاگ کے میں نے کہا یار اس میں تو اب جان لڑا دو، جو بھی ہے ادھر یا ادھر. تو خیر صاحب انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں، 96 مکھڑوں میں مکھڑے ٹھیک ہیں مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تم ایسا کرو، اس کے رائٹر ڈائریکٹر، نمی ایکٹریس ہوا کرتی تھی بڑی مشہور اپنے زمانے کی اداکارہ، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے اسی سال. تو ان کے شوہر تھے علی رضا صاحب، جنہوں نے محبوب خان کی انداز وغیرہ فلمیں لکھی تھی. تو وہ فلم ڈائریکٹر رہے تھے اور اسٹوری بھی ان کی تھی. تم ان کے پاس چلے جاؤ، رائٹر ڈائریکٹر ہوئے.
تو وہ چرچ گیٹ سے دور ورلی ایک جگہ وہاں رہتے جہاں یہ راجکمار اور یہ سب رہتے تھے. تو میں گیا وہاں اور وہ ان کو پھیلایا تو اس میں کوئی ہوگا ایسے ہی فالتو بہت ملنے آتے ہیں کوئی ہوگا. میں نے کہا کہ نیئر صاحب نے بھجوایا مجھے. تو نکل کے آئے. کیا میں نے کہا بھائی یہ ایسا ایسا ہے, میں اس فلم میں ایک گانا لکھ رہا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں سے آپ سلیکٹ کر لیجئے کون سا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ تو ڈپارٹمنٹ میوزک ڈائریکٹر کا ہے, میں کیا کروں. ان سے کہنا جو چاہے کر لیں. تو میں نے کہا دیکھ تو لیجیے ایک بار. انہوں نے دیکھا پھر کہنے لگے تم کہاں کے رہنے والے ہو. تو میں نے کہا میں سیتاپور کا رہنے والا ہوں. تو کہنا سیتاپور کس محلے کے. تو میں نے قزیارہ کا. تو پھر وہ کچھ ریلیشن نکل آیا کیونکہ وہ خود بریلی کے تھے. تو بریلی اور سیتاپور کا کوئی تو ان کو جانتے ہیں. ان کو میں نے کہا فلاں میرے یہ ہیں, فلاں میرے یہ ہیں, چچا ہیں یہ وہ. کہلے بیٹھو بیٹھو چائے آئی. اس کے بعد انہوں نے میں نے کہا کہلے 2-3 پہ انہوں نے کچھ مکھڑے لگا پہ ٹک لگا دیے. تو اس میں سے یہ آ کے درد جواں ہے یہ گانا آشا بھوسلے کی آواز میں ریکارڈ ہوا. اور اسی فلم سے پران جائے پر وچن نہ جائے کا مہورت ہوا. اور سنیل دت کو یہ گانا بہت پسند تھا. اچھا اب تک یہ لگ بھگ کتنی فلموں میں آپ نے گیت لکھے؟ دیکھیے لکھے تو میری کیا ہے 2 فلمیں میری تیار پڑی ہیں جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی. ہاں ایک فلم ہے ایک ہی منزل, اس کا ٹائٹل سانگ, جس میں پران کا خاص رول ہے اور وہ ویل چیئر پہ وہ دکھائے گئے ہیں, اپاہج دکھائے گئے ہیں. اور ایک فلم ہے بیوڑا. بیوڑا کہتے ہیں شرابی کو, لیکن وہ بیوڑا جو بالکل سڑک پہ پڑا رہے. ایک شرابی گھر میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے, ذرا اپنے کو سنبھالے رہتا ہے. وہ بیوڑا وہ جو نالیوں میں گرا ہے. تو ایک فلم وہ ہے بیوڑا. وہ 2 فلمیں ریلیز نہیں. اور یہ جو فلمیں میں نے آپ کو نام گنائی ہیں میرا خیال ہے میری یہ ہاں ایک فلم رہے گی میری جو ابھی پچھلے دنوں آئی میں, پھر اسی موڑ پر 3 طلاق پہ. ہاں 3 طلاق کے موضوع پر پھر اسی موڑ پر. تو یہ میری ریلیز ہونے والی 10ویں فلم, یعنی میں 10 فلمیں میری ریلیز ہو چکی ہیں اور 2 بنی پڑی ہیں. یہ بتائیں کہ آپ تک آپ کے مجموعے کتنے اب تک آ چکے ہیں؟ میرے مجموعے بتا دیجیے آپ. دیکھیے بہتا پانی, جگنو میرے ساتھ ساتھ, بادلوں کے شہر ہندی میں, اور بچوں کے لیے میں نے لکھا ہے گلدان اور تتلیاں. یہ 2 میری مجموعے ہیں. ادب اطفال پر بھی آپ کا بہتر کام رہا ہے. ہاں میں نے لکھنا پہلے سب سے پہلے. محترم ناظرین میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ دور جو ادب اطفال کے تعلق سے جہاں پہ فقدان پایا جاتا ہے, اس دور میں بھی آپ نے ادب اطفال پہ بڑا اچھا کام کیا ہے. تو میری ادب اتفاق میری شروعات جو ہوئی وہ کھلونا میں چھپنے سے ہوئی. کھلونا اپنے زمانے کا بڑا بچوں کا بہت مشہور, ان کا شمع اور ان کا رسالہ ہوا کرتا تھا. تو وہ کھلونا میں میری سب سے پہلے نظم چھپی تھی. تو بچوں کے لیے بھی میں نے لکھا ہے. تو 2 بچوں کے مجموعے ہیں اور ہندی میں بتایا میں نے وہ, اور میرے اوپر کتاب بھی آئی ہے. اور ایک محترمہ ہیں منیشا پٹوردھن, جن کو اردو سے اتنا لگاؤ ہے, مہاراشٹرین ہوتے ہوئے ان کی زبان مراٹھی ہے. انہوں نے اردو پڑھی اور اردو کے چیزوں کو ٹرانسلیٹ کیا. تو انہوں نے میری نظمیں مراٹھی میں ٹرانسلیٹ کی. وہ کتابیں میرے پاس یہاں اتفاق سے ہے نہیں, اس کی ضرورت یہاں نہیں تھی. تو وہ کویتا احمد وسیع چاہ مراٹھی میں اس کا نام ہے, منیشا پٹوردھن. تو انہوں نے میری نظمیں. اچھا چلتے چلتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اپنے کچھ شعر سنا دیجیے آپ. شعر سنیے ایک غزل جو بمبئی میں بھی کئی جگہ سنا چکا ہوں میں, کہ سنیے کہ خود کو کسی سے بھی ملوانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ارے واہ, بے شک. خود کو کسی سے بھی ملوانا کتنا مشکل ہوتا ہے, اپنا تعارف آپ کرانا. ارے واہ واہ, کتنا مشکل ہوتا ہے یہ, لیکن آپ نے تعارف کرا لیا. خود کو کسی سے بھی ملوانا کتنا مشکل ہوتا ہے, اپنا تعارف آپ کرانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور خون کے آنسو آنکھوں سے جب خود ہی بہنے لگتے ہوں, خون کے آنسو آنکھوں سے جب خود ہی بہنے لگتے ہوں, تب دل کے زخموں کو چھپانا کتنا مشکل بہت اچھے. تب دل کے زخموں کو چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور روشنی کی ننھی سی کرن بھی جن آنکھوں میں چپتی ہو, روشنی کی ننھی سی کرن بھی جن آنکھوں میں چپتی ہو,
ان کے آگے دیپ جلانا کتنا مشکل لگتا. واہ 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 واہ. ان کے آگے دیپ جلانا کتنا مشکل کتنا مشکل ہوتا ہے. اور دوستی اپنے دشمن کے دشمن سے ہو سکتی ہے مگر دوستی اپنے دشمن کے دوستی اپنے دشمن کے دشمن سے ہو سکتی ہے مگر مان کے شرطیں ہاتھ ملانا. ارے واہ واہ واہ, بہت اچھے. واہ واہ واہ. دوستی اپنے دشمن کے دشمن سے ہو سکتی ہے مگر بہت اچھے. مان کے شرطیں ہاتھ ملانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور سامنے والے ایرے غیرے کی نازیبا حرکت پر سامنے والے ایرے غیرے کی نازیبا حرکت پر اپنے آپ پہ قابو پانا. ارے واہ کتنا مشکل. بہت اچھے. واہ واہ واہ. سامنے والے ایرے غیرے کی نازیبا حرکت پر اپنے آپ پہ کتنا مشکل ہوتا ہے. قابو پانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور کسی مؤذن سے پوچھو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی صبحوں میں. ارے واہ. کسی مؤذن سے پوچھو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی صبحوں میں بستر چھوڑ کے مسجد جانا کتنا مشکل ہوتا ہے. بہت اچھے. کسی مؤذن سے پوچھو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی صبحوں میں بستر چھوڑ کے مسجد جانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ شعر آپ حضرات کے لیے نہیں ہے, جہاں میں پڑھتا ہوں وہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ واہ تو کیا ایک آ بھی کرنا جن لوگوں کو نہیں آئے. اچھا جی جی جی. واہ تو کیا ایک آ بھی کرنا جن لوگوں کو نہیں آئے. ان لوگوں کو شعر سنانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ان لوگوں کو شعر سنانا کتنا مشکل ہوتا ہے. خود کو کسی سے بھی ملوانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اپنا تعارف آپ کرانا کتنا مشکل ہوتا ہے. محترم ناظرین, ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے عالم ادب کی بابرکات شخصیت حضرت احمد وسیع صاحب کو. میں شکر گزار ہوں کہ احمد وسیع صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ وہ شخصیت جس نے اب تک کی درجن پر سے زیادہ کامیاب فلموں میں اپنے گیت دیے ہیں, جن کے گیتوں کو منا ڈے اور محمد رفیع جیسے عظیم گائکوں نے گایا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا, اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو میری وقت پر حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں اور مجھے اپنی محبتوں سے نوازتے رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ سابقہ کے دنوں کی طرح اس بار بھی میرے اس ایپیسوڈ کو اپنی محبتوں سے نوازیں گے, میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. دوستو, آپ کے کمنٹ ہمیں راستہ بتاتے ہیں, آپ کی محبتیں ہمیں منزل کی طرف لے جاتی ہیں. میں آپ سے مودبانہ درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنی محبتوں کو کمنٹ باکس میں لکھ کے ہم تک پہنچائیں. شکریہ. آداب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس نوازا, اور تمام سننے والوں کا شکریہ.